بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے. بیانیہ فواد احمد صاحب کرتے ہیں لیکن ان کی طبیعت کی خرابی کے باعث یہ پروگرام آج میں ہوسٹ کر رہا ہوں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو گیا. کل ریلیاں نکلی پورے ملک میں اور تحریک انصاف نے بھی شام کے بعد احتجاج کیا اور پھر آج تحریک انصاف کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی سامنے آئی. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں وفاق کو، چڑھ دوڑیں گے، اپنا حق لے کے رہیں گے اور مار دو، اینٹ مار دو، فلاں کر دو، ٹمکان کر دو. پھر ساتھ عمر ایوب صاحب کی بھی آج پریس کانفرنس تھی ریگارڈنگ ثانیہ 9 میں بھی بات ہوئی اور پھر انہوں نے میسیج دیا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین چاہتے ہیں اور ان کی ہدایت ہے کہ جد و جہد جاری رکھی جائے. اب جد و جہد جو ہے وہ کس کے خلاف ہے یہ فیصلہ کرنا تحریک انصاف کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ہلچل ہے، جو سیاسی امور سر انجام دیے جا رہے ہیں اور جو سیاسی چکلش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بجائے کم ہونے کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے وہ کہیں دور جو مینڈیٹ کلیم کرتی ہیں، تحریک انصاف بھی، باقی پارٹیاں بھی، لیکن جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں، ان کی کوئی بات نہیں کرتا. نہ سی ایم کے پی کے جو ہے کی پریارٹی عوام ہے، نہ تحریک انصاف کے باقی جو لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پریارٹی ہے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ذیشان رفیق صاحب، صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا، ان سے بات کریں گے. پی جے میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور پھر ہم لیٹر آن تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے کہ ان کا کیا موقف ہے. ذیشان رفیق صاحب، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. سر مجھے بتائیے گا کہ پنجاب میں بڑا شور ہے، پنجاب میں کبھی موبائل ہاسپٹل جو ہے وہ لانچ کیے جا رہے ہیں، کبھی روٹی کو سستا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام پروجیکٹ کے باوجود جو ہے وہ گندم بحران پہ قابو نہیں پایا گیا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا. میں دیکھیں سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پنجاب حکومت آپ کو اس وقت پاکستان میں واحد صوبائی حکومت ہے جو کام کرتی نظر آ رہی ہوگی. آپ ہمارے پروجیکٹس دیکھیں، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے پروجیکٹس آپ دیکھیں، اس میں آپ آج بھی جو 200 سے زائد جو ہے نا کلینکس آن ویل جو ہے نا وہ ان کا آغاز کیا گیا ہے. اسی طرح موبائل ہاسپٹلس کا آپ نے ذکر کیا، سب بے تحاشا پروجیکٹس ہیں پتھرا پنجاب سے لے کے. یہ آپ کو کام نظر آ رہا ہے. آپ کو ایک طرف دیکھیں نا کہ عوام کی خدمت کا سفر جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسری طرف آپ نے خود ذکر کیا انٹرو کے اندر کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں. وہ صرف دعوے کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، پر یہ میں سمجھتا ہوں ان کو اس کے علاوہ کام آتا بھی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 5 سال ان کی حکومت رہی ہے، اس سے پہلے کے پی میں بھی رہی، پنجاب میں بھی رہی، تقریباً 4 سال یہ وفاق میں بھی حکمران رہے. ان سالوں میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ جب حکومت میں آتے ہیں پھر بھی دھمکیاں دیتے ہیں، جب یہ حکومت سے جاتے ہیں پھر بھی دھمکیاں دیتے ہیں. ان کو صرف آتے ہی یہی کام کرنے کو، اور اس کے علاوہ ان کو کام آتے ہی کوئی نہیں کرنے کو. جہاں تک آپ نے بات کی ہے گندم بحران کی، دیکھیں یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. گندم کا بحران تو نہ کہیں اس چیز کو، کیونکہ گندم تو اس دفعہ ماشاءاللہ وافر پیدا ہوئی ہے، لیکن سر کوئی لے نہیں رہا نا وافر. تو ذیشان صاحب وافر ٹھیک ہے، ذیشان بھائی وافر ٹھیک ہے، گندم وافر ٹھیک ہے گندم، لیکن اسے کوئی لے بھی صحیح نا. جو ہے وہ کسان اپنے گھروں میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، گندم ضائع ہو رہی ہے ان کی اور کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں جی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جو کسانوں والا ایشو ہے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسانوں کا ایشو ہے، اور خاص طور پہ جو چھوٹا کسان ہے، جو 12-12.5 ایکڑ سے چھوٹا کسان ہے، ان کے ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. دیکھیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے کہ جب ملک میں گندم موجود تھی تو پھر گندم کیوں امپورٹ کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بھی رپورٹ آئے گی وہ پبلک کی جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا سارے حقائق جو ہیں. اور یہ شاید بنیاد بنی ہے اس چیز کی کہ گندم جو ہمارے یہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو بھی پرابلم آ رہی ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا پروکیور کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف حکومت پنجاب جو ہے نا وہ کسانوں کو چھوڑ رہی ہے. کسانوں کے مسائل بالکل ہمارے سامنے ہیں، اور کسانوں کے مسائل کا ایک پرماننٹ سولوشن جو ہے نا وہ کرنے کے لیے باقاعدہ پالیسیز تیار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو کسان کارڈ ایک جو ہے نا وہ اس کا اجرا کیا جائے گا، جس میں کسانوں کے جو اصل مسائل ہیں اس کا جو ہے نا وہ حل کیا جائے گا. 5 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ جو پنجاب کے چھوٹے کسان ہیں ان کو یہ کارڈ جاری کیے جائیں گے.
تو اس میں اس چیز کا بھی سولوشن ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جو پروکیورمنٹ کی پالیسی ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ نظر ثانی کی جا رہی ہے. تو یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں صورتحال سامنے آ جائے گی. چلیں پی جے میر صاحب، آپ سر بتائیے گا کہ یہ جو سیاسی چپلش آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئی کہیں پارلیمان کے اندر جو ہے وہ دھنگا مشتی ہو رہی ہے، کبھی سڑکوں پر دھنگا مشتی ہو رہی ہے، اور مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے سر، چاہے پنجاب ہے، چاہے وفاق ہے، چاہے کے پی ہے، چاہے سندھ ہے، چاہے بلوچستان ہے، لیکن جنہوں نے سر مینڈیٹ دیا ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں سر. یہ انہوں نے مینڈیٹ نہیں لیا، انہوں نے مینڈک لیا ہے. اچھا. جو کبھی ادھر سے پھدک ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، ان کے پاس آتا ہے بڑا اچھا ہے، نہیں آیا بہت برا ہے. تو یہ آپ کا جو حال ہوا ہوا ہے پارلیمنٹ کا، میری نظر میں یہ پارلیمنٹ، انٹائر پارلیمنٹ یہ نان سیریس ہے. اگر ان میں کوئی سیریسنس ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی کے ساتھ بیٹھے، اور انہوں نے بیٹھنا پڑے گا عوام کے لیے. یہ عوام کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی بھی ویسٹ کر رہی ہے، اور یہ جو دوسری پارٹیز ہیں یہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اور اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کرو گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈائلیما چلتا رہے گا، اور اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. سو بیسکلی جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے، بیکاز اس کے بغیر آپ یہ جو ملک ہے بالکل یہ ویل جیم ہوا ہے. ہم چل تو رہے ہیں لیکن سب جیم ہوا ہے. پارلیمنٹ کا حال دیکھو، باہر دیکھو، اندر دیکھو، کوئی ادھر سے اریسٹ ہو رہا ہے، کوئی ادھر سے ہو رہا ہے. ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں. ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. سر دیکھیں نا، سیاسی جماعتیں اگر بات نہیں کریں گی، اور اگر میں مثال دوں تحریک انصاف کی، آپ بھی جو ہے وہ ڈیلی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، بلکہ ہم نے تو آرمی چیف سے بات کرنی ہے. نہیں تو اگر انہوں نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، کیا انہوں نے مارشل لاء لے کے آنا ہے؟ کیا انہوں نے ملٹری رول کے انڈر کام کرنا ہے، یا ڈیموکریٹک ایک پروسیس کے انڈر کام کرنا ہے؟ یہ کیا ان سے بات کریں گے؟ مجھے بتا دیں آپ پلیز. کیا آپ کا موڈس آپرینڈی کیا ہوگا؟ ہاں جی، آپ ہمیں اریسٹ نہ کریں، ہم جو مرضی کرنا چاہیں آپ ہمیں کرنے دیں، اور آپ مداخلت نہ کریں. فوج تو مداخلت نہیں کر رہی ہے، بالکل نہیں کر رہی ہے. اگر کر رہی ہوتی تو آئی تھنک آج حال کچھ اور ہوتا، بلکہ مارشل لاء بھی ہوتا. تو اس حالات کے اندر جو فوج آپ کو اتنا ایک آپ کہہ لو کہ ایک لیول دے رہی ہے کام کرنے کے لیے، آپ اپنا کام کرو. آپ کا ڈومین ہے پی ٹی آئی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ڈومین ہے ود ان دا ڈیموکریٹک سرکلز. آرمی ایک کا لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کہ جب ہم نے 4 دفعہ انٹرونشنز دیکھ لی ہیں، آپ دیکھ لو کہ کیا ہوا ہے، مجھے بتا دیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ جب فوج آتی ہے اس وقت تو کام بہتر ہوتا ہے. آپ کے ڈیمز بھی بن جاتے ہیں، آپ کی سٹی بھی، اسلام آباد بھی بن جاتا ہے، آپ کا ہر چیز بن جاتی ہے. آپ کیا دیتے ہیں مجھے بتائیں نا، کیا دیتے ہیں؟ آج وہ مریم نے بڑا اچھا پنجاب کے اندر بات کی ہے. یہ گند لگا ہوا ہے پورے پاکستان پنجاب کے اندر. یہ گند کی بات کرو نا یار، عوام کی بات کرو. آپ پاور کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے ووٹ نہیں ملا، اس کو ووٹ مل گیا، اس کو نہیں ملا. جی ڈنڈے کی قوم ہے سر، ڈنڈا ہوگا تو کام کریں گے. آپ دیکھیں، بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. لاہور ایئرپورٹ دیکھیں، مچھلی مارکیٹ ہے. یہ اس طرح مچھلی مارکیٹ سے جائیں گے، دبئی لے لو، دبئی میں لائن پہ کھڑے ہو جائیں گے. کیوں ایسے ہی ہے. یہ ہم اپنے آپ کو جو لا ہے نا، اگر ہمارا کوئی لا مین یا پولیس والا آپ کو کچھ کہے گا، آپ کا پہلا آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ تو آپ جواب دیتے ہو پولیس والوں کو. تو آپ کے یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایسے ہی ہے. ہم نے اس ملک کو ڈنڈے کے ساتھ چلانا ہے، اور پیار کے ساتھ چلانا ہے. ڈنڈا یہ نہیں کہ ڈنڈے مارو، ڈنڈا کہ اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف لا، تب یہ ملک چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا. یہ بالکل نہیں چلے گا. سر یہ ڈنڈا چلا تھا نا سر 2 دن پہلے پنجاب پولیس نے جب چلایا لاہور میں وکلاء پر، تو اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. دیکھیں جی، ڈنڈا آپ ویسی ڈنڈے مارنے شروع کر دیں تو دیٹ از ناٹ دی آنسر. آپ ریزنٹمنٹ اور کریٹ کرتے ہیں. جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ ریزنٹمنٹ اور آ جاتی ہے. یہ سارے مسئلے، ڈیمونسٹریشنز اور یہ آپ آرام سے نیگوشیٹ کر کے بھی ختم کر سکتے ہیں. ایسے ہی ان کا رائٹ بنتا ہے ڈیمونسٹریٹ کریں، لیکن پیسفل. آپ یہ تو نہ کریں. میں گیا تھا وہاں گئے، آپ نے ٹریفک بلاک کر دی، لوگوں کے کام رک گئے، ہر جگہ ایک کیوٹک سچویشن آئی ہوئی تھی. یہاں ایگزیبیشنز لگی ہوئی تھی، دوسرے کانفرنسز ہو رہی تھی، سب ڈسٹرپٹ ہوگی. کیوں جی؟ وہ ہو رہا ہے. آپ ایک طریقے سے کر سکتے ہو ہر چیز.
بالکل ڈیمونسٹریٹ کرو, بالکل احتجاج کرو, آپ کو کوئی نہیں روکے گا, لیکن اس طرح نہ کرو کہ آپ پورا ملک کو, یہ ملک کو کیا, آپ پورے شہر کو سٹینڈ سٹل پہ آپ ڈال دیتے ہو. یہ تو نہ کرو نا یار, آپ کے لیے تو شہر نہیں ہے, یہ تو باقی شہری بھی ہے, لاکھوں شہری ہیں. ایسے ہی ہے. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم اپنا سوچتے ہیں کہ کوئی امپریشن کریٹ کرنا ہے, کوئی ڈسٹربنس ایسی کریٹ کرنی ہے کہ پورے لاہور میں افراتفری مر جائے. یہ نہیں, یہ نہ کرو آپ. سر یہ کلچر ختم کرنا پڑے گا نا, یہ کلچر ختم کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اب مجھے سر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے پی جے میر صاحب, ذیشان صاحب, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے پھر بات کریں گے کہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. بات کریں گے بریک کے بعد.